ہم نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں تو بہت اچھی بات ہے. میری نانی جان کہا کرتی تھیں ایک اور ایک دو نہیں ہوتے، ایک اور ایک 11 ہوتے. تو مجھے جو ہے صرف پروگرام کی نہیں، امیر جعفری کے ساتھ جو مل کے یہ کتاب لکھی ہے، یہ میں اکیلے نہیں لکھ سکتا تھا. تو اس کتاب کا زیادہ کریڈٹ جو ہے پبلکلی کہہ رہا ہوں، اس کا 90% کریڈٹ امیر جعفری کو ہے. 10% یہ کہ مجھے شوق تھا، مجھے خواہش تھی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے بہت سی کتابیں لکھیں، بہت سے کالم لکھے، بہت سے مضامین لکھے، لیکن اختر حسین جعفری کے بارے میں کچھ لکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بھاری پتھر تھا، جو اٹھانا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی کیا اس کو کہتے ہیں ایک کریج، ایک کمٹمنٹ اور ایک جو محنت کی بات ہے. بعض شاعر جو ہے وہ آپ میٹرک لیول کے، بعض FA لیول کے، بعض BA لیول کے، بعض MA کے لیول، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اختر حسین جعفری پر سنجیدگی سے کام کرنا جو ہے وہ ایک PhD والا کام ہے. تو جہاں پر لوگوں کے جو نا جیسے فرشتوں کے پر جلتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے. تو بہرحال میں نے ایک طالب علمانہ، کوئی وہ نہیں ہے، میں کوئی نقاد نہیں ہوں، کوئی پروفیسر ادب کا نہیں ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ سنجیدگی سے ایک میں نے مقالہ، ایک مضمون لکھا ہے. چونکہ آپ سن رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، تو اس کے آخر میں جو 5 ریفرنسز ہیں وہ میں مضمون سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. بنیادی طور پہ میں نے امیر حسین جعفری کا ایک بہت تفصیلی انٹرویو لیا تھا 2013 میں. پھر اختر حسین جعفری کا آخری اجالا جو سنگ میل نے چھاپا تھا. پھر ایزرا پاؤنڈ کا ایک مضمون ہے واٹکس جو بلاسٹ میگزین میں 1914 میں چھپا تھا. جو TS ایلیٹ کی کتاب تھی لٹری ایسیز، جس میں ایزرا پاؤنڈ کے بارے میں تھا. اور ایک سائیکو انالیسس اور سائیکو انالسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہیں سلوانو ایریٹی، جن کی کتاب ہے دا میجک سنتھسس. تو ان کے حوالے ہیں، چونکہ آپ سن رہے ہیں تو آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. تو ایک جیسے میں نے کہا طالب علمانہ کوشش ہے. اختر حسین جعفری ایک جدید شاعر اور ترقی پسند دانشور. اختر حسین جعفری نہ صرف ایک جدید شاعر تھے بلکہ ایک ترقی پسند دانشور بھی تھے. انہوں نے اپنے مخصوص فلسفہ حیات اور طرز اظہار سے اردو شاعری کو فن کی نئی بلندیوں سے روشناس کروایا. انہوں نے مشرق کی قدیم اور کلاسیکی شاعری کو مغرب کی عصری اور جدید شاعری کے درمیان ایک ادبی پل تعمیر کیا. ان کا تعلق 20ویں صدی کی ان شخصیات کے قبیلے سے ہے جن میں ایزرا پاؤنڈ، آکٹیویا پاز، ناظم حکمت اور پابلو نرودا جیسے معتبر، معزز اور محترم شاعر اور دانشور شامل ہیں. مجھے اپنی نوجوانی کا وہ دن یاد ہے جب میں پارک ٹی ہاؤس میں ان سے ملنے گیا تھا. ان سے مختصر ملاقات ہوئی، ہاتھ میں لایا، قریب بیٹھا، بڑی شفقت اور محبت سے وہ ملے. لیکن ان کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا، بہت باروب شخص تھے، بہت ہی مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا، بہت ہی ڈگنیفائڈ ایک جو کلاسیکل پرسنالٹی تھی. تو میں چونکہ بہت ہی اس وقت بہت ہی مطلب ابھی بھی اسٹوڈنٹ، اس وقت اور بھی زیادہ اسٹوڈنٹ تھا، میں زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھا. میری بہت خواہش تھی کہ میں ان سے تفصیلی گفتگو کروں، انٹرویو لوں، لیکن میں نہیں لے سکا. میں مطلب آئی واز ٹو اوور ویلمڈ بائی ہز گریٹنس، جنراسٹی. تو بہرحال میں چلا آیا، لیکن میرے دل میں خلش رہی کہ یار ان سے ملاقات ہوئی تھی، شاید اور باتیں کرتے. تو وہ جب میر جعفری جب آئے ٹورانٹو میں، تو مجھے لگا کہ وہ جو ایک میری دیرینہ خواہش تھی وہ انڈائریکٹلی میں ان کے بارے میں ان کے بیٹے سے بات ہوئی. تو یہ جو 2013 میں انٹرویو کا سلسلہ تھا، بہت سے انٹرویو ہوئے اور اس سے میں نے اختر حسین جعفری کو ان کے تھرو، بیٹے کے تھرو، کریٹیولی بھی اور ایموشنلی بھی اور فیملی وائز بھی وہ ایکسپلور کیا. اب جو میرا موضوع ہے اس میں 2-3 ٹاپکس ہیں. ایک سیاست ہے، ایک محبت ہے اور ایک ان کی شاعری ہے. تو سیاست کے حوالے سے چونکہ وہ ایک پولیٹیکل ان کی تھیوریز تھیں. احمد ندیم قاسمی رقم تراز ہے، کوٹ: اختر حسین جعفری اپنی روشن خیالی اور انسان دوستی کے حوالے سے آمریت، فسطائیت اور مطلق العنانیت کا غیر مشروط دشمن ہے. اسے انسان کی فکر و نظر کی مکمل آزادی بے حد عزیز ہے. یوں لگتا ہے جیسے اس نے خود کو اپنے اہل وطن کی ذہنیتوں کی تہذیب پر مقرر کر رکھا ہے. انکوٹ.
میں نے یہ کوٹ اس لیے لکھا کہ بعض لوگ ان کو صرف شاعر کے طور پہ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، لیکن ایک خاموش، وہ بلند نعروں والے نہیں تھے، بڑی خاموشی سے ایک انٹلیکچوئل کام کرتے تھے. 1985 کی ادیبوں کی کانفرنس میں جب جنرل ضیاء الحق نے اپنی تقریر میں اختر حسین جعفری کا نام لیے بغیر ان کی مقبول نظمیں پڑھ کر شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کو ڈرایا اور دھمکایا تو سب حاضرین نے محفل نے گردن گھما کر اختر حسین جعفری کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی اس محفل میں شریک تھے. تو ان کے سامنے انہوں نے ضیاء الحق نے ان کی نظمیں سنائیں اور کہا ایک اپنا جو ان کا موقف تھا. احمد ندیم قاسمی فرماتے ہیں کوٹ، جنرل صاحب نے اس طرح یہ ثابت کرنا چاہا کہ اس نوعیت کی شاعری کرنے والے لوگ وطن دشمن ہیں، ان کوٹ. ضیاء الحق نے کہا، اور میں کوٹ کرتا ہوں، کہ تیسرا دھارا ان تخلیق کاروں کی تحریروں پر مبنی ہے جنہیں اسلام اور پاکستان دونوں سے چڑ ہے. وہ اسی ملک کا کھاتے ہیں اور اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، لیکن ان کا قبلہ کہیں اور ہے. مجھے معلوم ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ان کے پھیلائے ہوئے زہر کی تاثیر بھی بہت تیز ہے، ان کوٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کا جو ایک اس طرح کا ایک ڈکٹیٹر ہے جو ایسی بات کھل کے بات کر رہا ہے، تو یو کین امیجن اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو معنویت ہے. جب میں نے امیر حسین جعفری سے اس افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ کی تفاصیل پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ جب پاکستان کے جمہوریت پسند وزیر الاعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء کی حکومت نے 1979 میں سولی پر چڑھا دیا تو پاکستان کے حریت، امن اور ترقی پسند شعراء نے، جن میں احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض اور اختر حسین جعفری شامل تھے، احتجاجی نظمیں لکھنی شروع کر دی. اسی لیے ضیاء الحق کو وہ شاعر اور ان کی شاعری ایک آنکھ نہ بھائے اور اس نے ان کو خاموش کرنے کی پوری کوشش کی. امیر اور ان کے بڑے بھائی منظر اس وقت بہت چھوٹے تھے. اب آپ دیکھیں ان کے بیٹے یہاں پر ہیں، ظاہر بھی ہیں اور اخی بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت. خود امیر حسین جعفری، اختر حسین جعفری نے کانفرنس سے اپنے بیٹے منظر کو فون کیا اور مشورہ دیا کہ ان کے کپڑے اور کتابیں ایک سوٹ کیس میں ڈال دیں تاکہ اگر انہیں جیل جانا پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہوں. ان سنگین حالات میں اختر حسین جعفری کا خاندان بہت گھبرایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ادیب، شاعر اور دانشور جو حکومت کی حراست میں چلے جاتے ہیں وہ یا تو پس دیوار زندہ بھیج دیے جاتے ہیں اور یا سولی پر چڑھا دیے جاتے ہیں. ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں شدت اور تشدد پسندی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی اور ملک میں ایک خوف کی فضا قائم کی تھی، لیکن ان ناگفتہ بے حالات میں بھی اختر حسین جعفری بالکل بددل نہ ہوئے. ان کی جو ڈٹرمنیشن تھی، ان کی جو اسٹیڈ فاسٹنس تھی، اور وہ اپنے باغیانہ نظم رقم کرتے رہے، کیونکہ وہ ایک جدید شاعر ہی نہیں، ایک ترقی پسند دانشور بھی تھے. ایسے ہی پس منظر میں انہوں نے لکھا تھا، میں اور سزائے سطر معصوم دامن داغوں سے بھر گیا ہے، رسی کا سرا ہے ہاتھ میرے، رسی سے گلا میرا بندھا ہے. تو یہ آپ ایک میٹافور دیکھیں کہ اس دور میں جب آپ بات کرتے ہیں تو بات کرنے، مارٹن لوتھر کنگ کہتے تھے صرف وہ کتاب پڑھو جس کے لیے رائٹر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. تو یہ وہ شاعر ہے جو اپنی جان اور اپنی فیملی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جب میں نے امیر حسین جعفری سے ان کے والد کا ترقی پسند فکر سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ اختر حسین جعفری طالب علمی کے زمانے سے اس تحریک کے خوابوں اور آدرشوں سے جڑے ہوئے تھے. جس دور میں کمیونسٹ پارٹی کو پاکستان میں بین کیا گیا تھا اور ترقی پسند دانشور سجاد ظہیر پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، ان پر بہت سے سماجی اور سیاسی دروازے بند کر دیے گئے تھے، اس دور میں اختر حسین جعفری نے اپنے کامریڈ دوست کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے کھول دیے. اسی لیے اختر حسین جعفری بھی گرفتار کر لیے گئے تھے. اختر حسین جعفری کو بھی طویل عرصے تک قید و بند کی زندگی گزارنی پڑتی اگر ان کے والد حکومت کے اعلیٰ افسر نہ ہوتے اور ان کے اصحاب بست و کشاد سے اچھے تعلقات نہ ہوتے. منیر سامی نے ہی اس شہر میں نور ظہیر کو بلایا تھا اور ہم سب ملے تھے، اور امیر حسین جعفری اور نور ظہیر کی جب ملاقات ہوئی تو یہ دو ترقی پسند دانشوروں کے بچے تھے جو ایک نسل کے بعد ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ میرے باپ نے تمہارے باپ کو ایک پناہ دی تھی. تو آپ جسٹ گیونگ دا کانٹیکسٹ کہ پاکستان میں کیا دور تھا جس میں اس طرح کے لوگوں نے اپنی باتیں کی. امیر حسین جعفری نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی والدہ محترمہ کنیز صغریٰ جو کچھ عرصہ پہلے جن کا انتقال ہوا ہے بھی سیاسی شعور کے مالک ایک فعال سیاسی کارکن ہیں. آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جو ادیب، شاعر، دانشور ہیں، میں نے کئی مضامین لکھے ہیں کہ ان کی جو شریک حیات، جو شریک سفر ہے، ان کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے.
اختر حسین جعفری کی وہ نہ صرف ہم خیال اور ہم راز بلکہ امن اور انصاف کے سفر میں ان کی بہت ہم رکاب تھی. وہ بھی سیاسی امن اور معاشی انصاف کے خوابوں اور آدرشوں کی دل دادہ تھی. اسی لیے اختر حسین جعفری نے جہاں بہت ہی مشکل وہ جو نظمیں ہیں جو سید حسین حیدر اور ہم جس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، ان کی کچھ ایسی نظمیں بھی ہیں جو بہت کلیئر کٹ جو عام فہم ہے. یہ ان کی محبت نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے جو انہوں نے اپنی بیگم کے لیے لکھی. تھا اسے پیار میرے بچوں سے اور میری آرزو میں دفن ہوئی، میں کہ زندہ تھا صرف اس کے لیے، اب بھی زندہ ہوں اور وہ بچے سوئی جاگی اداس آنکھوں سے. گھر کے ویران صحن میں میرا رات بھر انتظار کرتے ہیں، دور آنگن میں کھل رہا ہے کہیں شاخ تاریک شاخ پہ سفید گلاب. اب میں جو مشکل مرحلہ ہے ان کی شاعری کا جو کریٹو ان کا پروسیس ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں جو بہت ہی سب کے لیے ایک چیلنج ہے. احمد نعیم قاسمی اختر حسین جعفری کے بارے میں رقم تراز ہیں. تب ایک روز ایک عجیب حادثہ ہوا. جعفری صاحب کو گجرانوالہ سے لاہور تشریف لائے اور فنون کی اس 7 روزہ محفل میں شریک ہوئے. فنون کا تازہ شمارہ بیشتر اہل محفل کے ہاتھوں میں تھا. یکا سید علی عباس صاحب نے جعفری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کوٹ، اب یہ کچھ متنازع فی بات ہے لیکن میں چونکہ ہم بہت آنیسٹ ڈسکشن کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جعفری صاحب، اب یہ دیکھیں فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے، آپ جو شاعری کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا فرد سمجھتا ہوں اور فلسفے کے علاوہ میں نے اردو، فارسی، انگریزی وغیرہ کی شاعری کا مطالعہ بھی بالاستجاب کیا ہے، مگر آپ کی کوئی نظم میرے پلے نہیں پڑتی. اگر آپ نہ عوام کے لیے لکھتے ہیں، نہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے لکھتے ہیں، تو پھر کس کے لیے لکھتے ہیں؟ آپ کی آڈینس کون سی؟ انکوٹ. اب یہ دیکھیں ایک چیلنج، ایک بڑے شاعر کو ایک دوسرا ادیب چیلنج کر رہا ہے. بھری محفل میں جعفری صاحب کے ساتھ سید صاحب کی یہ گفتگو میرے علاوہ تمام حاضرین کے لیے حیرت انگیز تھی، مگر جعفری صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ سید صاحب کا یہ استدلال ان کے لیے صرف حیرت انگیز ہی نہیں، درد انگیز بھی تھا. وہ کچھ نہیں بولے. محفل برخاست ہوئی تو وہ واپس گجرانوالہ چلے گئے. دوسرے روز تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک غزل نما نظم تھی. اس میں سید صاحب کی تنقید کا ایسا بھرپور جواب شامل تھا کہ میں اور میرے علاوہ حاضرین دیر تک یہ اشعار پڑھتے رہے اور جھومتے رہے. میں اس پوری تحریر کا صرف 1-2 شعر سناتا ہوں کہ نہ فکر صدرہ نشین میری، نہ رفت آسمان میری، نہال غم پر میرا بسیرا، ہرے شجر پر اڑان میری. یہ آتشین تیر کس مکان سے شب مناجات آ لگا ہے، دعاں دعاں ہے کتاب میری، لہو لہو ہے زبان میری. سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت دکھی ہوئے کہ ایک ادیب شاعر ان کی زندگی میں. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ان کی شاعری کا اسٹڈی کی تو مجھے اختر حسین جعفری کو سمجھنے کے لیے جو ویسٹ کی اردو جدید شاعری تھی، ماڈرن پوئٹری، جس میں ایزرا پاؤنڈ کی شخصیت ایک بہت بڑا نام ہے، اس حوالے سے میں نے اختر حسین جعفری کو سمجھنے کی کوشش کی. امیر حسین جعفری سے گفتگو کے بعد جب میں نے اختر حسین جعفری کی شاعری کی بہتر تفہیم کی کوشش میں انگریزی ادب کی جدید شاعری کی روایت اور ایزرا پاؤنڈ کے ادبی خیالات کا مطالعہ شروع کیا تو میرا تعارف ایسے فنی نظریات سے ہوا جن سے میں پہلے ناواقف تھا. میں خود اگنورنٹ تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا ان تمام روایات کا. وہ خیالات و نظریات وہ کنجی ثابت ہوئے جس نے اختر حسین جعفری کی شاعری کا قفل ایسا کھولا کہ مجھ پر ان کی نظموں کے راز ہائے سربستہ منکشف ہونے شروع ہو گئے. ایزرا پاؤنڈ کے مقالوں نے میرا تعارف انگریزی ادب کی جدید شاعری کی روایت کی ان اصطلاحات اور نظریات سے کروایا. امیجزم، واٹیکس اور واٹسزم، جن ناموں سے میں پہلے ناواقف تھا. یہ خیالات اور نظریات چونکہ جدید شاعری کی طرح قدرے دشوار، گنجلک اور پیچیدہ ہیں، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ انہیں عام فہم زبان میں آپ کے سامنے پیش کروں. 1914 میں ایزرا پاؤنڈ نے جدید شاعری کی تفہیم کے حوالے سے ایک سنجیدہ مقالہ رقم کیا جس کا عنوان واٹیکس تھا. یہ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا. اس مقالے میں ونڈہم لوئس نے اپنی میگزین بلاسٹ میں شائع کیا تھا. اس مقالے میں ایزرا پاؤنڈ فرماتے ہیں، اور میں نے یہ ترجمہ کیا ان کے افکار کا، کہ واٹیکس اور گرداب وہ مقام ہے جہاں توانائی اپنی معراج پر پہنچتی ہے.
وہ وارٹسسٹ شاعر جو اپنی شاعری میں وارٹکس کو اپنے فن کی بنیاد بناتا ہے، وہ اپنی شاعری کی تصویر میں اس رنگ کو نمایاں رکھتا ہے۔ ایسے شاعر کے ذہن میں ہر خیال اور ہر جذبہ ایک تصویر بناتا ہے جسے وہ اپنے اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور پھر الفاظ سے وہ تصویر کاغذ پر تحریر کرتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا قلم اس کا داخلی کیمرہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر آئیڈیاز، نظریات اور امیجز کی بات ہو رہی ہے، کس طرح جو آگے میں جو بات کروں گا، کس طرح رائٹ برین ہمارا کیسے ایک امیجری کریٹ کرتا ہے۔ ایسے جدید شاعر کے لفظوں اور شعروں کی ہر تحریر اور ہر تصویر پوری کہانی، پوری حکایت اور پوری کہاوت سناتی ہے۔ اس کی نظموں میں الفاظ تصویریں بناتے چلے جاتے ہیں اور وہ تصویریں دل کے تاروں کو چھیڑتی چلی جاتی ہیں۔ شاعر کے تجربے اور اس کے مشاہدے میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک جولانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے من میں الفاظ رقص کرنے لگتے ہیں، اس کی طغیانی آتی ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک گرداب میں، ایئر وارٹکس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ماضی کے سارے تجربات اور مشاہدات اس کے حال میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک کیف و سرور اور ایک ٹرانس کی کیفیت آتی ہے۔ اس وارفتگی کی کیفیت میں شاعر کی داخلی آنکھ کو ایک تصویر دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ شاعر اس تصویر کو کاغذ پر تحریر کرتا ہے۔ اس طرح اس شاعر کے الفاظ ماضی اور مستقبل، دیروز اور فردا کے درمیان ایک پل تعمیر کرتے ہیں، ایسے پل جو ظاہر کی آنکھ سے نہیں، صرف باطن کی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسی شاعری سے لطف اندوز ہونے کے لیے جدید شاعری کاری سے تیسری آنکھ کے کھلنے کی متقاضی ہوتی ہے، اور اگر اندر کی آنکھ کھلی نہ ہو تو کاری کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، اسے چاروں طرف دھند ہی دھند دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے وہ کاری جدید شاعری کی تحریر و تصویر کو مبہم اور مشکل تصور کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ سب کچھ فوگی ہوتا ہے، کیونکہ یہ لاجیکل بات نہیں ہے۔ لاجک کی آنکھ سے، ریشنیلٹی کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو سب کچھ فوگی دکھائی دیتا ہے۔ 20ویں صدی کی معزز و معتبر نقاد ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی مشہور کتاب لٹریری ایسیز میں لکھا ہے کہ انگریزی ادب کے تمام جدید شاعروں میں سے ایزرا پاؤنڈ کی شاعری نے سب سے زیادہ انقلاب برپا کیا۔ ایزرا پاؤنڈ شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کے جس قبیلے کے ممبر تھے، اس میں جیمز جوائس، ٹی ایس ایلیٹ اور رابرٹ فراسٹ بھی شامل تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تمام اسٹریم آف کانشسنس، اس میں بلکہ ورجینیا وولف نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو ایک روایتی کلاسیکی ادب کی جو بنیادیں تھیں اس کو اکھیڑ کر انہوں نے پھینک دیا اور ایک نئی تعمیر۔ تو جب آپ ایک نئی بنیاد، ایک نیا عمارت کھڑی کرتے ہیں تو وہ ایک بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو جاتی ہے۔ ایزرا پاؤنڈ کی جدید شاعری پر اتنے اعتراضات ہوئے کہ وہ 20ویں صدی کے سب سے زیادہ متنازع فی شاعر بن گئے۔ کچھ ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور کچھ اسی شدت سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے فنکار ہیں جن کی شاعری جہاں کچھ قاریوں کے لیے انہیں حیران کرتی ہے تو کچھ ناقدوں کو پریشان بھی کرتی ہے، کیونکہ وہ قاری اور نقاد سے کچھ ایسا مطالبہ کرتی ہے جو روایتی شاعری نہیں کرتی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم چونکہ روایتی شاعری کے عادی ہیں، ہم مشاعرے کی شاعری کے عادی ہیں جس میں شعر ہوتا ہے اور 5000 لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ایسی شاعری جو ہے نا وہ ایک بالکل ہی مختلف قبیلے کی ہے۔ میں نے جب میر حسین جعفری سے ڈسکشن کی تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جو اس پوری جدید شاعری کی، اختر حسین جعفری کی جو پوئٹکس ہے اس کا جو ایسنس ہے اس کو کیپچر کرتی ہے۔ تو میں ان کی ایک اس پوئٹک تھیوری پر جو نظم ہے وہ میں کوٹ کرتا ہوں: نظم کب ہے یہ ایک ساعت ہے، ایک ساعت کے جس کے باطن میں انگنت بے شمار منظر ہیں، دیکھتا ہوں کہ شب کے پردے پر ایک ستارہ سا جھلملاتا ہے، روشنی کی اسی توقف میں مجھ پہ گزرے ہوئے زمانوں کی ایک تصویر سی ابھرتی ہے، میں زمان و مکان کے ملبے سے کچھ شکستہ حروف چنتا ہوں، خاموشی کی سفید چادر کاغذ پر اپنی تاریخ درج کرتا ہوں۔ نظم کب ہے یہ ایک ساعت ہے، ایک ساعت کے جس کے باطن میں انگنت بے شمار منظر ہے۔ یہ امیر جعفری نے کیپچر کیا ہے اس پوری جو جدید شاعری ہے، اس کا جو اس کی جو روح ہے، اس کے اندر جو ہے نا جو امیج اور خیال کیسے آپس میں منطبق ہوتے ہیں۔ امیر حسین جعفری جانتے ہیں کہ اختر حسین جعفری کی شاعری میں انسان کا ایک ازلی و ابدی تصور موجود ہے جو سماجی جبر سے نجات حاصل کر کے آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ شاعری کا وہ مقام ہے جہاں انسان کا ماضی اور مستقبل اس کے حال میں پہلے جذب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے شعور اور لاشعور میں مختلف مناظر میں پھیل جاتے ہیں، اور شاعر وجد میں آ کر ان مناظر کی تصویر اپنی تحریر میں اتار کر اپنے قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو ٹرانس کی کیفیت ہے یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی ایک طرح سے دل فریب ہے کہ اس میں انسان کیسے
داخل ہوتا ہے اور کیسے اس کو رقم کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایزرا پاؤنڈ کی جو شاعری ہے وہاں تک تو ہم لٹریچر میں گئے. اب میں آپ کو ایز اے سائیکو انالسٹ, ایز اے سائیکو تھراپسٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس پوری پروسیس کے ساتھ, جدید شاعری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 20ویں صدی میں جہاں ایزرا پاؤنڈ نے کلاسیکی ادب کے محل میں نئے در بنوائے, وہیں سگمنڈ فرائڈ نے روایتی نفسیات کے حفظ زدہ مکان میں نئی کھڑکیاں واقعی. فرائڈ نے انسانی ذہن کے بلیک باکس کے راز جانے اور ہمارا انسانی لاشعور اور آزاد تلازمہ خیال فری ایسوسیشن سے تعارف کروایا. ان کی تحلیل نفسی کی تخلیق سے ہم انسانی ذہن کے بہت سے رازوں اور بصیرتوں سے واقف ہوئے. میں اس کا آپ کو ایک جسٹ مختصر چند الفاظ میں بتاتا ہوں کہ فرائڈ نے ہمیں کس طرح انسانی نفسیات سے آگاہ کیا. فرائڈ نے ہمیں بتایا کہ انسان کے ذہن کے رازوں کو جاننے کے لیے شعور سے زیادہ لاشعور کو سمجھنا ضروری ہے. انسانی لاشعور پرائمری پروسیس ہے, بچے میں وہ زیادہ ہوتا ہے. جو ہم جوان ہوتے ہیں, انسانی شعور سیکنڈری پروسیس سے سوچتا ہے. تو اگر ہم اس کو سمپلی کہیں کہ جو لیفٹ برین جو لاجیکل تھنکنگ ہے وہ ہمارا سیکنڈری پروسیس ہے, اور جو رائٹ برین کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ انکانشیس ہے. اسی میں کریٹیوٹی بھی, اس میں اسپرچویلٹی میں, اس میں بھی انسینٹی بھی, یہ سب رائٹ برین کے جو فنومینن ہیں یہ سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ماہرین نفسیات نے اپنی تحقیق سے یہ جانا کہ انسانی دماغ کے دو حصے ہیں, دایاں دماغ اور بایاں دماغ. بائیں دماغ کا زیادہ تعلق شعور سے ہے اور شعور کا زیادہ رشتہ منطقی سوچ, خیالات اور زبان سے ہے, جبکہ دائیں دماغ کا زیادہ تعلق لاشعور سے ہے اور لاشعور کا زیادہ رشتہ جذبات اور احساسات سے ہے. یہ لاشعوری سوچ ہی ہے جو ہمیں رات کو خواب دکھاتی ہے اور دن کو شاعر سے شاعری کرواتی ہے. میں اس کا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لاشعور ہے اور جو خواب ہے, خوابوں میں آپ الفاظ سے زیادہ امیجز دیکھتے ہیں. ہم سب خواب ہر رات دیکھتے ہیں. تو یہ جو پرائمری پروسیس ہے وہ ہمارے خواب کے دوران بیدار ہوتا ہے. جب ہماری ظاہری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو ہماری اندر کی آنکھ کھلتی ہے. امریکی ماہر نفسیات سلوانو ایریٹی فرماتے ہیں کہ فنون لطیفہ میں پرائمری پروسیس جو لاجیکل تھنکنگ ہے اور سیکنڈری پروسیس جو لاشعور کی ہے آپس میں بغلگیر ہو جاتے ہیں. وہ اس کو ٹرشری پروسیس کہتا ہے. اسی لیے اس نے جو کتاب لکھی ہے کریٹیوٹی دا میجک سنتھسس, اس میں وہ اس ٹرشری پروسیس کو ایلیبوریٹ کرتا ہے. سلوانو ایریٹی فرماتے ہیں کہ تخلیقی عمل میں شعور اور لاشعور, خیالات اور جذبات, نظریات اور احساسات, منطقی و غیر منطقی سوچیں آپس میں گھل مل کر حسین امتزاج بناتے ہیں. وہ ایک ایسا کیف و سرور تخلیق کرتے ہیں جہاں شاعر بے اختیار ہو کر ایک وجدانی کیفیت میں چلا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید بادزا من دیگرم تو دیگری, یہ اس سنتھسس, اس انٹیگریشن کی بات ہے. اس عمل سے شاعری میں جدت پیدا ہوتی ہے اور شاعر نئی اور جدید نظم تخلیق کرتا ہے. تو نئی نظم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آج صبح نظم لکھی تو یہ کوئی نئی نظم. نئی نظم بات یہ ہے کہ وہ آپ نے پوری شاعری کی روایت میں کہ نئی بات کیا کی ہے. اگر کوئی نئی بات نہیں کی تو وہ ریگرجیٹیشن, ہم اس کو کلیشے کہتے ہیں, وہی بار بار آپ کریں. تو نئی نظم وہ ہے جو آپ کو ایک نئے آئیڈیا. تو اختر حسین جعفری جو جدید نظم, نئی نظم لکھی ہے, اس میں ایک نیا فارم, نیا کانٹینٹ, نیا اس کا جو ہے نا ایک امیج ایسا کریٹ کیا جو پہلے شاعری میں نہیں تھا. جدید شاعر شعور سے زیادہ لاشعور کے اور بائیں دماغ سے زیادہ دائیں دماغ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے اس کے خیالات, جذبات اور احساسات اس کے لاشعور کے کینوس پر تصویریں بناتے ہیں جنہیں وہ اپنی داخلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر اپنے لفظوں سے وہ تصویر کاغذ پر تحریر کرتا ہے. اختر حسین جعفری جہاں ایزرا پاؤنڈ سے فنی طور پر قریب تھے وہیں نظریاتی طور پر ان سے دور بھی تھا. اب یہ فرق ہے اختر حسین جعفری اور ایزرا پاؤنڈ میں, کیونکہ ایزرا پاؤنڈ صرف جدید شاعر تھے, وہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں تھے. ان کا کام صرف ادب کی تخلیق اور اس تک تھا. اختر حسین جعفری چونکہ ایک ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ بھی تھے, اس لیے انہوں نے ایک سوشل ایکٹیوزم, پولیٹیکل ایکٹیوزم, سوشل چینج کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اختر حسین جعفری کی کنٹریبیوشنز ایزرا پاؤنڈ سے ایک قدم آگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اختر حسین جعفری کی شاعری سے محظوظ و مسحور ہونے کے لیے اب یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کوئی لازمی نہیں کہ ہر اختر حسین جعفری ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جا کے ہارلیکن رومانس پڑھیں, آپ جا کے رضیہ بٹ کے ناول پڑھیں, آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ سنجیدہ کاری ہیں, اگر آپ کا ایک تعلق ہے, پھر آپ کو کچھ ہوم ورک کرنا ہے. یہ ہم اس ہوم ورک کی آج جو سیمینار ہے, اس ہوم ورک کی بات ہے. میں نے وہ ہوم ورک کیا, امیر جعفری سے مدد لی, ان کی کتابیں پڑھی. اگر آپ سنجیدہ ہیں, اگر آپ مطلب ادب عالیہ کی بات کر رہے ہیں, ادب عالیہ کو, یولیسس کو سمجھنے کے لیے اور بات ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ حور اور زیب النساء کے افسانے اور بات ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اختر حسین جعفری کی شاعری سے محظوظ و مسحور ہونے کے لیے قاری کا جدید شاعری کی روایت کے ساتھ ساتھ جدید نفسیات اور جدید سماجیات سے بھی تعارف اہم ہے، کیونکہ ان کی شاعری 3 ڈائمینشنل ہے۔ اسی لیے انہوں نے الفاظ سے ایسے آئینے تخلیق کیے جو ہمیں داخلی اور خارجی، نفسیاتی اور سماجی، ادبی و نظریاتی حوالوں سے نئی دنیاؤں کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ ایسے آئینے ہیں جو ہمیں بصارتوں کے ساتھ ساتھ بصیرتوں کے تحفوں سے بھی نوازتے ہیں۔ جب ایسے آپ ادب عالیہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو زندگی کے بارے میں ایک نئی انسائٹ ملتی ہے۔ آپ البرٹ کیمو کو پڑھتے ہیں، آپ کافکا کو پڑھتے ہیں، عزرا پونڈ کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو لائف کے بارے میں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی نظموں کے مجموعے کا نام آئینہ خانہ رکھا ہے۔ اس آئینہ خانہ میں کہانی، کہاوت اور حکایت عکس در عکس بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اختر حسین جعفری قاری کو تخلیقی طور پر اپنے تخلیقی عمل میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ تصویر جو شاعر کے ذہن میں بنتی ہے اور تحریر میں ڈھلتی ہے، وہ تصویر ذہین قاری کے ذہن میں مکمل ہوتی ہے۔ تو وہ ڈاٹس بنا رہے ہیں۔ اب ڈاٹس کو ملانا جو ہے وہ ایک ذہین قاری، جدید قاری کا ہے کہ وہ ان ڈاٹس کو کے ساتھ اپنی تصویر اس کو بنائے، ورنہ وہ صرف ڈاٹس رہیں گے اور اس کو ایک طرح سے ویگنس اور کنفیوژن، وہ کہے گا کہ بالکل کنفیوزنگ ہے۔ بدقسمتی سے اردو کا قاری مشاعرے کے شاعروں کو سن سن کر سہل پسند ہو گیا ہے۔ اس کے لیے شاعری تضییع اوقات کا حصہ بن گئی ہے۔ اسے میں انٹرٹینمنٹ کہتا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم جا کے مائیکل جیکسن کو بھی سنتے ہیں، لیکن ہم مائیکل جیکسن کو فرینک سناٹرا سے نہیں ملاتے۔ ساری بات یہ ہے۔ تو اگر آپ مائیکل جیکسن کے مون ڈانس دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم مائیکل جیکسن کو وہ رتبہ اگر دیں گے فرینک سناٹرا کا تو ہم دکھی ہوں گے۔ تو یہ بس بہرحال میں اس پہ اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک ذہین قاری کے لیے، ایک جدید قاری کے لیے وہ تمام چیزوں کو، نفسیات کو، سماجیات کو اور ادب کو پڑھنا ہے تاکہ ہم ان سے۔ تو میں اپنا وقت میں نے کوئی زیادہ لے لیا تو میں منیر سامی سے معذرت، تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ بہت۔